بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ 11ویں شریف کے بارے بیان کیا جائے گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ اسلامی مہینے کی ہر 10 تاریخ کو پوری دنیا کے اندر عاشقان اولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے مریدین، محبت کرنے والے پوری دنیا میں اپنے اپنے انداز میں 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور 11ویں شریف ہے کیا، اس کے بارے چند باتیں ضروری عرض کروں گا کہ 11ویں شریف حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر چاند کی 11 تاریخ کو نیک اعمال کر کے، نیکیاں کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ کے مریدین نے یہ سلسلہ کیا کہ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بھی اصالِ ثواب پیش کرتے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی اصالِ ثواب کرتے۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ آج تک بلکہ قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ تو یہ اصالِ ثواب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک دوسری جلد میں موجود ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فوت ہو گئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں ان کے لیے اصالِ ثواب کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواں کھدوا دو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اپنی والدہ محترمہ کے اصالِ ثواب کے لیے، اور اس کنویں کا نام رکھا گیا ام سعد کا کنواں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اصالِ ثواب پہنچانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اصالِ ثواب پہنچتا ہے۔ دیکھو یہ نیک اعمال ہے، یہ نیکیاں ہیں، اور اصالِ ثواب جو مرحومین ہیں، جو مسلمان فوت ہو گئے ان کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو زندہ ہیں ان کو بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے حق میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور جو قیامت تک مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات آنے والے ہیں ان کے لیے بھی اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اصالِ ثواب کی اصل چیز دعا ہے، اور دعا ہر مومنین کے لیے کی جا سکتی ہے، اور قرآن پاک میں اس کا باقاعدہ حکم بھی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے دعا کریں۔ اصالِ ثواب بندہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جو نماز جنازہ پڑھتا ہے اس میں بھی جو دعا مانگی جاتی ہے کل مسلمین مسلمات کے لیے مانگی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ اصالِ ثواب کر دیتا ہے اور خود محروم ہو جاتا ہے، نہیں۔ دیکھو دنیاوی لحاظ سے اگر بندے کے جیب میں پیسے ہیں تو وہ کسی کو دے دیتا ہے، بظاہر اس کی جیب تو خالی ہو جاتی ہے لیکن وہ اس کو دینے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اصالِ ثواب یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا ثواب دوسرے کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ جو اصالِ ثواب نیک اعمال کرتا ہے اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے، اور جس کو اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، نیک اعمال کر کے دعا کی جاتی ہے، اس کی بخشش مغفرت کی دعا کی جاتی ہے اور اصالِ ثواب پہنچایا جاتا ہے، اس کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ جو طعام کا اہتمام کیا جاتا ہے، شریف کے چنے ہوتے ہیں اور کھانا پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ جو حدیث پاک ہم نے سنی کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام اپنی والدہ کے اصالِ ثواب کی نیت سے رکھا، ام سعد کی ماں کا کنواں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام نہیں ہوتی، یہ خود اپنے ذہن کے مطابق اپنے ذات پہ حرام کر لیتے ہیں، حالانکہ شریعت نے حرام نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں وہی چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں جو دین اسلام نے حرام کی ہیں اور ناجائز کہا ہے، اور جن چیزوں کا شریعت نے منع نہیں کیا حلال کیا ہے وہ سب کے لیے حلال ہے۔ دیکھو دین اسلام نے جن باتوں کا، جن چیزوں کا منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، وہ حرام ہے۔ دیکھو اس میں نہ میں اور آپ حلال حرام نہیں کر سکتے،
اور حلال کو حرام نہیں کر سکتے اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ جو دین اسلام نے حلال کہہ دیا ہے وہ چیزیں حلال ہیں، جو دین اسلام نے حرام کہہ دیا ہے وہ حرام ہے۔ تو حرام چیزوں سے بچنا ہے، حلال چیزیں اپنانی ہیں، استعمال کرنی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو ختم شریف میں اصالِ ثواب کی نیت سے کھانا رکھا جاتا ہے وہ ساری چیزیں حلال ہوتی، کوئی چیزیں حرام نہیں ہوتی۔ باقی رہی بات غیر اللہ کا نام، دیکھو کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں غیر اللہ کا نام آتا ہے۔ جس طرح یہ قربانی کے ایام میں بندہ کوئی جانور خرید کے لاتا ہے اور اس نے جانور پکڑا ہے، اگر کوئی پوچھے کہ یہ جانور کس کا ہے تو وہ جس کے پاس جانور ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طرح کہنے سے کوئی حرج نہیں، اور ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ قادر ہے، دینے والا ہے، لیکن مالک ہے، خالق ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بندے پر اس کا نام آیا نا کہ یہ حضور غوث پاک کا بکرا ہے، کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا نام آ گیا لہٰذا یہ جو کھانا وغیرہ ہے یہ حلال نہیں، حرام کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، یہ حلال چیزیں ہیں تو حرام نہیں ہوتی، میرے اور آپ کے کہنے سے حرام نہیں ہوتی۔ جو دین اسلام نے حلال کہہ دیا وہ حلال ہے۔ اور رہی بات کہ غیر اللہ کا نام، دیکھو کہ ہم جانور لاتے ہیں بازار سے، قربانی کا جانور ہو تو کوئی دیکھنے والا پوچھتا ہے کہ کس کا جانور ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا جانور ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمارا جانور ہے۔ ایسے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اصالِ ثواب کے لیے کہنا کہ یہ حضور غوث پاک کا بکرا ہے تو بالکل جائز ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ غیر اللہ کا نام آیا، یہ چیزیں ناجائز حرام ہے، تو بہت ساری چیزیں یہ حرام ہو جائے گی تو ہم دنیا میں رہ نہیں سکتے، جی نہیں سکتے۔ مثلاً ایسے چیزیں ہیں اس میں ہمارا نام آتا ہے تو وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صرف وسوسے ہیں، شیطانی وار ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔